أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ بے شک میں انا الغفور الرحیم کہ میں ہی ہوں الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 49 سورہ الحجر پارہ نمبر 14 ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور اللہ کریمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض السماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدی سید ولد آدم محسن انسانیت راہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کی بات۔ آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بخشنے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان میں بیان کیا ہے کہ تاکہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت وہ پکڑ سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں سورہ بروج ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، ودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کیسی محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے جب قیدیوں کو قید کر لیا، رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے ہیں، قیدیوں میں سے ایک عورت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی ہے اور وہ دوڑ رہی ہے، دیوانہ وار دوڑ رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے کہ اس کا بچہ کدھر ہے، اور وہ روتی ہے ڈھونڈتی ہے، کہتی ہے میرا بچہ ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میں نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ اچانک اس کو قیدیوں میں اپنا بیٹا مل جاتا ہے، اس بیٹے کو خط محبت سے اٹھا لیتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں جل دینا یا آگ میں پھینک دینا گوارا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ عورت کسی بھی صورت میں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا نہیں کرے گی، کسی بھی صورت میں مر جائے گی، اپنی جان دے دے گی، لیکن اپنے بچے کو آنچ نہیں آنے دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس عورت سے زیادہ رحیم و کریم ہے، ودود ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا، وہ جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ اس نے اپنے بندوں کو اس وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ وہ اپنے بندوں کو اتنا پیدا کر کے بڑا کر کے کھلا پلا کے جہنم میں پھینک دے، نہیں، اللہ رب العالمین صرف اس کو آگ میں پھینکے گے جو انتہائی بالکل اب کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین پھر اس کو جہنم کے عذاب دیں گے۔ اب ایک اور مثال ہے، ایک بچہ ہے قریب المرگ ہے، اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اب ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کی موت کا وقت ہے، ماں رو رہی ہے، بچہ کہتا ہے امی کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی بیٹا تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے، مجھے نہیں لگتا اب تو زیادہ دیر زندہ رہے، تو میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ تجھے موت آ جائے گی، مجھ سے میرا بیٹا چھن جائے گا۔ بیٹا مسکرا کے کہنے لگا اماں جان یہ بتائیں کہ اگر میرا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا جائے، میرا کھاتا آپ کے سپرد کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟
کہا بیٹا میں تو معاف کر دوں گی، میں تو سارا تیرا کھاتا پاس کر کے تجھے اچھی پوزیشن دے کے تجھے بری کر دوں گا۔ کہا اماں جان وہ جو رب ہے اللہ ہے، وہ مجھ سے اور اپنی مخلوق سے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ماں بھی مسکرا دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت، ان سے ایک عرابی نے پوچھا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ بندوں کا حساب کتاب ہوگا نا، قیامت کا دن ہے، یوم الحساب جس کو کہا گیا قرآن میں، تو یہ حساب لینا کس نے ہے؟ یہ کھاتے کس نے چیک کرنے ہیں کہ کس نے اچھا عمل کیا، کس نے برا عمل کیا، کس نے یہ چیک کرنے کھاتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اللہ نے، ہے جی سنے غور سے، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے کھاتے چیک کرنے، اللہ نے خود حساب لینا ہے، وہاں پہ اللہ نے کوئی مانیٹر نہیں لگائے ہوئے کہ ہاں جس کا کھاتا چیک کر اس کا کر جلدی سے کام نپٹے، نہیں، وہ قیامت والے سارے پیپر اللہ رب العالمین انبیاء کے بھی اور امتیوں کے بھی خود چیک کریں گے اور فیصلہ بھی خود صادر فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کھاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب اللہ رب العالمین خود کریں گے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کرے گا، وہ دیہاتی خوش ہو کر اچھلتا کودتا واپس جا رہا ہے، کہتا فزت تو رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہ اللہ جب کھاتا چیک کرے گا تو اللہ ناانصافی تو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت کرنے والا ہے، تو ڈر ہی نہیں ہے نا کسی چیز کا بھی زیادتی ہوگی، تو میں اس سے کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، سورہ نجم پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ تیرے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ فرمایا تھوڑا سا آیت کا ترجمہ سنیں، هو اعلم بکم اذ انشأکم، کہ وہ جانتا ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھوٹے سے جنین تھے اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا۔ تو فرمایا اس کی رحمت کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر اس رحمت کے وسیع ہونے کی 4 مطالب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اتنی وسیع ہے کہ سب بندے بخش دیے جائیں، سب بندے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بخش دی جائے، پھر بھی رحمت جو ہے وسیع ہے، کم نہیں ہونے والی۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اتنی وسیع ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں، کوئی گناہ کسی بندے کا نہ چھوڑا جائے، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بخشنے والا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس وقت بخشے گا اور اس وقت نہیں بخشے گا۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ پورا مہینہ رحمت والا ہے، اس کے 24 گھنٹے لیل و نہار، رات دن، عصر فجر ظہر، جو بھی نماز کا ٹائم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہم ہی سوچتے ہیں، ہم ہی پیچھے ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت تو پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے، پورا ساری اللہ کی رحمتیں مغفرتیں چل رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، نہیں، پورا سال اس کی رحمتیں چلتی ہیں۔ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 360 دن یا 365 دن شمسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کی گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا میں اس کو رحمت عطا کروں، ہے کوئی؟ اور پھر اتنی وسیع کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ تنگ نہیں ہے کہ جی 2-4 بندے 10 بندے اکٹھے آ جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا، بھائی جی ٹھہر جاؤ جی ابھی، نہیں بھائی یک وقت ساری مخلوق اللہ رب العالمین سے ہر چیز الگ الگ مانگے، یا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چیز مانگے، رحمت مانگے، مغفرت مانگے، اللہ رب العالمین فلک جھپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا یاد رکھو میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، فرمایا میں نے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، زکات دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جب مخلوق بنائی، مخلوق کی تخلیق سے عرش کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ رب العالمین نے عرش بنایا اور عرش کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت رہ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی رحمت وسیع ہے، فرمایا کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم ذو رحمت واسعہ،
تمہارا رب تو رحمت والا ہے، واسع وسیع رحمت والا ہے. اتنی رحمت اللہ رب العالمین کی. اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ جو شفقت، یہ جو پیار، مودت، ترس، اخوت، یہ جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے. اس کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے سم اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتی، بچوں کو بچاتی ہے. ایک مرغی ہے، ایک مرغی کو آپ دیکھیں، انڈے اس کے نیچے رکھ دیے جائیں، وہ بچے جب نکالتی ہے ان بچوں کی حفاظت کے لیے کتے سے بھی لڑتی ہے، وہ چیل سے لڑتی ہے، حتیٰ کہ انسانوں سے بھی وہ ٹکر رہ جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے. یہ اسی رحمت کی برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال کو منع کر دیا تھا کہ اس بستی کے طائف والوں کو کچھ نہ کہو. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا جو حصہ، ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ایک حصہ ہے. یہ اسی رحمت کا نتیجہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل، اپنے چچا کے قاتل کو اور اپنے اصحاب کے قاتلوں کو معاف کر دیا. یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنی جان پہ کھیل کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتی ہے. یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ باپ اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، خود بھوکا رہ لیتا ہے، خود ٹوٹے ہوئے جوتے پہن لیتا ہے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، لیکن بیٹے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے. یہ وہ ایک رحمت ہے، یہ ایک رحمت کا ایک حصہ ہے کہ درندے، شیر بھی، جنگلی درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اپنے بچوں سے کیا، بسا اوقات وہ اپنے دشمن سے، اپنے شکار کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. شکار کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو، بسا اوقات وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے 100 حصے کی جائے، اس کا ایک حصہ ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو باقی 99 رحمت کے حصے اگر وہ زمین پہ آ جائیں تو پھر زمین کا کیا حال ہوگا. یہ وہی رحمت ہے کہ ایک رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، ٹھیک ہے، میاں بیوی آپس میں پیار کرتے ہیں، لوگوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، الفت، محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی کیا کہنے ہیں. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. فرمایا ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں آخر ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، وہ کسی نہ کسی کو، کوئی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ روڈ پہ چلتے ہیں، آپ کو ٹریفک قوانین کو عمل کرنا پڑتا ہے، نہیں کرتے تو ٹریفک سارجنٹ آپ کو روک دیتا ہے کہ سر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہذا آپ بعد آ جائیں، نہیں بعد آتے تو چلان دے گا. تاجروں کو حکومتی لاک ڈاؤن کا استعمال کرنا پڑتا ہے. حکومت اختیار رکھتی ہے کہ وہ ان کو کسی وقت بھی کہتی ہے کہ دکان بند کریں، نہ کریں. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سبحان اللہ کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو. نہ تو اللہ کے نبیوں کے پاس اختیار ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اختیار دیا ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو روک کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 2 بندے آپس میں اس بحث میں پڑ گئے. ایک کہتا تو اتنا گناہگار ہے، اتنا ظالم، تینوں تو رب نے بخشنا ہی کو. تو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو بخش دیا. فرمایا تو ہوتا کون ہے میری رحمت کو روکنے والا؟ میں جس کو چاہوں گا. پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ 100 بندے قتل کرنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، اللہ جی غلطی ہو گئی ہے، 100 بندے قتل کر بیٹھا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ جی غلطی ہوگی معاف کر دیں. اللہ رب العالمین نے تو اس کو معاف کر دیا ہے. کیا میرے اور آپ کے معاملات کیا اس 100 بندوں کے قاتل سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم نے تو اتنے بڑے گناہ بھی نہیں کیے، پھر ہم مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، پریشان ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین، میرے بندوں کو کہہ دیجئے
اے میرے بندو یا عبادی، اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے، گناہ گاروں کو بھی، ظالموں کو بھی، نافرمانوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، ہے تو اللہ کے بندے ہیں جی، کتنا مرضی گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، اللہ تو پھر اللہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے نا کہ بیٹا کتنی نافرمانی کر لے، ہے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہے نا، پھر بھی باپ اس کے یہ جو شفقت ہے پھر کہیں نہ کہیں بیدار ہو ہی جاتی ہے، ماں کا کتنا ہی نافرمان ہو پھر آخر نرم تو پڑ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی ہے، ہو گئی ہے زیادتی، ظلم کر بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیوں نا امید ہو گئی ہو، کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے نا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ظاہری ہوں، چھپے ہوئے ہوں، رات کو کیے، دن کو کیے، اعلانیہ کیے، سر عام کیے گناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ علانیتہ وسرہ، کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، امت کو تعلیم دی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کلہ سارے کے سارے، دقہ وجلہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ پہلے جو ہوگے وہ بھی، جو بعد میں وہ بھی، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ جو اعلانیہ کر بیٹھا، سریعام کر بیٹھا، انسان ہو کر بیٹھا ہوں، اللہ تو معاف کر دے، وَسِرَّهُ جو چھپ کے کیے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، اللہ کو پتہ ہے بندے نے کہاں کا کیا کیا عمل کیا ہے، بھلا جس نے پیدا کیا ہے، جب جنین تھا، ماں کی پیٹ میں تھا، ابھی نطفے میں تھا، نطفے سے پہلے کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ تو تب سے انسان کو پیدا ہی اس نے کیا ہے، تو وہ نہیں جانتا، لیکن بندہ اعتراف تو کرے، آئے تو صحیح رب کے سامنے۔ اور اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی رحمت میں، اللہ رب العالمین نے تو کافروں کو بھی اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین شیطان کو، ابلیس کو اللہ رب العالمین پکار کے کہے گا، اور جن لوگوں کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین مخاطب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ سارے اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، بندے میرے سے گمراہ تم نے کیوں کیا تھا؟ وہاں بھی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے ہیں جی، کتنی محبت ہے اپنے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے منافقوں کے لیے بھی تو اعلان رحمت کر رکھا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں الا الذین تابوا، میں توبہ کر لو تو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ نفاق کر چکے ہو گیا تم سے گناہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، گناہ ہو گیا تم سے، لیکن آ جاؤ توبہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا، وہ تو رب اتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین تو سبحان اللہ، یہودیوں نے اللہ رب العالمین کو بولا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہے، یہودیوں نے بولا اللہ تعالیٰ کو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ کہنے لگے اللہ رب العالمین فقیر ہے، ہم غنی ہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا لوگوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرو، یہ مال دیا اللہ نے ہے، اللہ کے لیے خرچ کرو، کون ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا،
تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا، میں نے سن لیا ان کی بات. پھر ان یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ خود نہیں خرچ کرتا، ہمیں کیا خرچ ہے. یہ بھی کلمہ کفر ہمارے معاشرے میں بھی سنا جاتا ہے. سورہ یاسین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے جن کو بھوکا رکھا ہے ہم ان کو کیسے کھلا سکتے ہیں، ان کے نصیب میں بھوک لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں ان کو کھلا سکتے. تو یہودیوں نے بھی یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تو خرچ کرتا ہے، پوری کائنات اللہ کا کھا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. فرمایا یہ اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، ویستغفرونہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ نے ان کو بھی دعوت دی ہے. حالانکہ اتنا بڑا ظلم کفر کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں دعوت دی کہ تم نے یہ غلطی کر دی، کفر کر دیا، کہہ چکے، فرمایا آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، جھک جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، سوری کر لو اللہ سے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے. فرعون سب کو یاد ہوگا کتنا ظالم تھا، لاکھوں بچے مروائے اس نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے. بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس نے انا ربکم الاعلی دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں تمہارے رب سے بھی بڑا ہوں. اور دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے. یعنی اتنا متکبر ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین کی شان رحیمی دیکھی، اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھی. اللہ رب العالمین سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو دونوں کو اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ میں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکش ہے، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہے. لیکن اللہ رب العالمین کتنی محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سختی نہیں کی. فرمایا میں بھی سختی نہیں کر رہا، موسیٰ تم بھی سختی نہ کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ تم دونوں جا رہے ہو، بات نرمی سے کرنا، عزت و احترام کا خیال رکھنا، اس کے مرتبے کا خیال رکھنا، نرمی سے بات کرنا. لین، قول لین، بات کرنا، نرمی بات کرو. علماء بیٹھے ان سے پوچھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ انتہائی نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ شاید کہ وہ ڈر جائے، نصیحت پکڑ لے. اللہ رب العالمین کو تو پھر بھی پیار ہے. اور دوسرا سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول جب وہ فرعون ڈوب رہا تھا، کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، اس وقت میں نے مٹی اٹھا کے، کیچڑ اٹھا کے سمندر کا میں نے اس کے منہ میں ٹھوسا کہ کہیں اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین سے اگر اس وقت بھی وہ توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا. اللہ رب العالمین کی تو رحمت اس قدر وسیع ہے. سورہ بروج پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. فرمایا وہ لوگ جن لوگوں نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، مومنات کو زندہ جلا دیا آگ نے، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے توبہ نہیں کیا. اگر وہ توبہ کر رہے تھے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ثم لم يتوبوا، مسلمانوں کو جلایا لیکن توبہ نہیں کیا. اگر توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ پھینکتا. تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی، ہمیں استغفار سکھائی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو.
جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں. وہ کدھر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وہ کدھر ہے؟ وہ حاضری لگوائیں ذرا جو کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے. آؤ ذرا حاضری لگواؤ. دیکھو یہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. جاؤ تم سب دوبارہ، میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ رب العالمین ہر وقت اپنے بندے کو معاف کرنے کے، لیکن بندہ ہی سست ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور وہ باہر رو رہا ہو، چلا رہا ہو کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، محتاج ہوں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اندر آواز دے رہی ہے کہ بھی اندر تو آؤ، رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، آؤ تو صحیح، جھک تو جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کو سجا دیا جاتا ہے کہ میرے مہمان آ رہے ہیں. اور ہم مسلمان مساجد کو سجاتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے بندے آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے ہیں، ابھی اللہ کے بندے ہیں لیکن آنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم پھر بھی وہی قرآن کی زبان میں ہیں تو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے ہیں. یہ اللہ کے بندے آج تو ابھی تو آ جاؤ، رمضان میں تو نماز پڑھ لو، اسے تو پورا سال ہی نماز فرض ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ کہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا اگر کہ بندہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کے وہ بھی گناہ معاف کر دے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا. فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. فرمایا صدقے دل سے یہ صبح پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو گیا سیدھا جنت میں. شام کو پڑھ لے صدقے دل سے، صبح سے پہلے فوت ہو گیا سیدھا جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومہ الخطا ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ مسلمانوں کو بخش دے. اور میں اور آپ اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے لیے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں. ذرا آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یکم رمضان سے لے کر آج تک کتنی مرتبہ میں رویا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کتنی مرتبہ میں نے اپنے اللہ سے سوری کی ہے تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ جی 60 سال عمر ہو چکی ہے، 60 سال میں نہ کرتے 60 گناہ تو ہوئی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو سزا دینے پہ آئے تو ایک گناہ کی وجہ سے بھی سزا دے سکتا ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہیں. پر امید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوری نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائیں. یہ تو دل سخت ہو جائے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. بسا اوقات بندے کا معاملہ ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بے شمار کرتے رہتے ہیں اور بندہ پھر بھی گناہ کی طرف جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوری نہیں کرتا، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جس طرح تم نے دنیا میں میری عزت رکھی ہے، لوگ مجھے حاجی صاحب، چودھری صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب بڑے عزت سے بلاتے ہیں، اللہ قیامت والے دن بھی میری عزت رکھ لینا، مجھے لوگوں کے سامنے تیری مہربانی ذلیل و رسوا نہ کرنا میرے اللہ. عبداللہ بن جنان کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول غریبوں مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر اپنا اندھا پیسہ بانٹتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور میں عائشہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے قیامت والے دن رسوائی سے بچا لینا. کبھی ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. سیدنا ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. مومنوں کی یہ دعا ہے اللہ قیامت والے دن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے رحمت کا، مغفرت کا، مودت کا، پیار و محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا. سب سے پہلے
آج کے خطبہ جمعہ میں شامل ہونے والے افراد سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کسی نے بھی، کسی اپنے رشتے دار نے، کسی دوست نے، کسی بندے نے کوئی زیادتی ظلم کیا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے. میرے بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس کو نہ بھی بتائیں، اللہ پہ کہہ دیں اللہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ جی آپ بھی معاف کر دیا، اللہ جی مجھے بھی معاف کر دیا. دلوں کو صاف کر کے جائیں اپنے دلوں کو، تاکہ عید کی نماز ہم ادا کریں تو اس حال میں ہوں کہ ہمارے کھاتے بھی صاف ہوں اور ہمارے دلوں میں جن لوگوں کے کھاتے کھولے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں. ہم نے تو کھاتے کھول رکھے ہیں کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اس کا حساب کرنا ہے، فلاں اس کا کرنا ہے، اس کو ذرا صبر سکھانا ہے. نہیں یہ میرے بھائی ختم کر دیں یہ چیزیں. اگر آپ نے اپنی بہنوں سے ناراض ہیں تو بہنوں کے گھر جا کے خود بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. بھائی چھوٹا بھی ہو تب بھی بڑا ہی ہوتا ہے، تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیں، اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو. والدین کے ساتھ جا کے صلح کرنے، اگر والد ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، خود قدموں میں پڑ جائیں. کوئی دوست ناراض ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے، اس بھائی سے خود معافی، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ جی جو ہو گیا ہے سو ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اپنے لیے معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، جمیع مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.